یہ جو شبینہ مکتب کے جو مقاصد ہوتے ہیں، آپ کو جو ہے بار بار یہاں پر توجہ دلائی گئی ہے کہ شبینہ مکتب کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ شبینہ مکتب کا جو مقصد ہوتا ہے، یعنی مغرب کے بعد جو پڑھائی ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو بچے یا بچیاں ہوتے ہیں وہ دین پر باقی رہیں، ان کا ایمان جو ہے وہ محفوظ رہے۔ وہ بڑے ہونے کے بعد جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ اب تک ہندوستان میں 8 لاکھ جو ہے بچیاں وہ مرتد ہو کر دوسرے مذہب میں جا چکی ہیں، اسلام کو چھوڑ چکی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان بچیوں کو اسلام کی جو بنیادی تعلیم ملنی چاہیے تھی وہ ان کو نہیں مل رہی ہے۔ اس وجہ سے شبینہ مکاتب کا قیام ہوتا ہے۔ شبینہ مکتب اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ ان بچوں کو اور ان بچیوں کو جن کو اسلام کی بنیادی تعلیمات حاصل نہیں ہوتی ہیں، ان کو جو ہے اسلام کی طرف مائل کیا جائے اور اسلام کے جو اہم نکات ہیں اور بنیادی جو چیزیں ہیں ان کے دماغ میں راسخ کر دیا جائے اور ان کو بٹھا دیا جائے۔ کوئی بھی دنیا کی طاقت جو ہے ان کو جو ہے ہلا نہ سکے، اسلام سے ان کو ہلا نہ سکے، ہٹا نہ سکے۔ اس لیے جو ہے ہمارے شبینہ مکاتب کا قیام ہوتا ہے۔ تو ہم نے جو ہے ہمارا شبینہ مکتب جو ہے الحمدللہ کئی سالوں سے پابندی کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو ہم نے ایک بچوں کے لیے چارٹ بنایا ہے اور اس چارٹ پر مہینے کے آخر میں جو ہے مختصراً انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ تو وہ چارٹ جو ہے کیا ہے اس کو بھی میں آپ کو سامنے بتاؤں گا کہ وہ چارٹ کے اندر ہم نے کیا چیزیں داخل کی ہیں اور ان چارٹ کے ذریعے سے ہم جو بڑے لوگ ہیں، جو بالغ لوگ ہیں، اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ 2-3 باتوں کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے ہم نے بچوں کا چارٹ الگ اور بچیوں کا چارٹ الگ کیا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ کوئی جو ہے اٹھ کر چلا نہ جائے، کام کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے بچیوں کا جو چارٹ ہے میرے ہاتھ لگا ہے، اس میں جو ہے فجر کی سنت کی اہمیت ہمیں جان لینی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنت کی بہت اہمیت بیان کی ہے۔ اب جن کو انعام دیا جا رہا ہے وہ 100% 1 مہینے تک، جنوری کا جو 31 تاریخ کا مہینہ ہوتا ہے، پورے 31 دنوں تک کسی بچی نے اور کسی بچے نے فجر کی سنت کو نہیں چھوڑا ہے، ان 10 بچوں اور بچیوں کو انعام دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اس کا ہمیں جو ہے یقین ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے۔ اس یقین کے ساتھ اور ان احادیث کو سامنے رکھ کر عمل کریں گے، انشاءاللہ اس سے عمل کرنے میں مزہ بھی آ جائے گا اور سنتوں پر عمل بھی ہو جائے گا۔ چونکہ بچوں کے لیے جماعت نہیں ہوتی ہے تو فجر کی نماز بچیاں ادا کریں گی۔ اس کے بعد جو ہے سورہ یاسین کی تلاوت ہے، اس کی بھی بہت بڑے فضائل ہیں۔ سورہ یاسین جو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے روزانہ، اس کے بہت بڑے فضائل جو ہے احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ ظہر سے پہلے کی سنت، ظہر کی نماز ادا، ظہر کے بعد کی سنت، عصر سے پہلے کی سنت، عصر کی نماز ادا، مغرب کی نماز ادا، مغرب کے بعد کی سنت، عشاء سے پہلے کی سنت، عشاء کی نماز ادا، عشاء کے بعد کی سنت، وتر 3 رکعت، گھر کا کوئی کام۔ اس کے ذریعے سے بھی جو ہے ہم بچوں اور بچیوں کو یہ تربیت دینا چاہتے ہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ کہ بچیاں اور بچے جو ہے امی کے کام میں ہاتھ بٹائیں اور ان کا ساتھ دیں۔ اس سے جو ہے والدین کی اطاعت اور ان کی فرمانبرداری کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے اللہم اجرنی من النار صبح اور شام جو ہے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو پڑھے گا بچہ اسی کو جو ہے ٹک کرے گا۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ اس چارٹ کی کوئی بچہ یا بچے اپنے ہاتھ سے چارٹ ٹک نہیں کرے گا، یہ اس لیے کہ ناانصافی کا خدشہ ہے۔ بچہ جو ہے ڈر کے مارے، استاد کے ڈر سے جو ہے غلط کو صحیح کر سکتا ہے، اس لیے یہ چارٹ جو ہے فوراً جب ہم بچے کے ہاتھ میں دیتے ہیں سیدھے امی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور بچے کی امی اس چارٹ کو ٹک کرتی ہیں کہ اللہم اجرنی من النار کی فضیلت جو ہے، اگر کوئی مغرب کے بعد اس اللہم اجرنی من النار کو 7 مرتبہ پڑھے گا تو صبح ہونے سے پہلے اس آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو سیدھے جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اگر کوئی صبح 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار چھوٹی سی مختصر سی دعا فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی پڑھے گا اور دن بھر میں کسی حصے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے شام آنے سے پہلے تو وہ آدمی بھی جنت میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، یہ صبح اور شام جو ہے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حسبی اللہ اگر کوئی صبح شام پڑھے گا تو صبح پڑھنے پر شام ہونے تک اس کا کوئی آدھا کام رہ گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے آدھے کام کو پورا کر دیں گے۔ شام میں بھی اگر کوئی پڑھے گا تو اس
طرف سے کفایت کریں گے۔ پھر جو ہے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا، بچوں کو خاص طور پر اس کی تربیت دی جاتی ہے کہ جو بھی بچہ یا بچی ہوگا گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے۔ سلام کی بھی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، اور سلام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی ہمیں حدیث میں سکھایا گیا ہے۔ جب بھی ہم کسی گھر میں داخل ہوں، چاہے اپنے گھر میں داخل ہوں چاہے دوسروں کے گھر میں داخل ہوں، سب سے پہلے سلام کریں، اور جو ہے دوسروں کے گھر کے پاس جا رہے ہوں تو جو ہے دروازے پر نہ ٹھہریں بلکہ دروازے کے کنارے پر ٹھہریں اور 3 مرتبہ اجازت لیں۔ اندر آنے کی اجازت ہے، اندر آنے کی اجازت ہے، اندر آنے کی اجازت ہے۔ اجازت مل گئی تو اندر جائیں، اجازت نہ ملی تو لوٹ جائیں وہاں سے۔ یہ جو ہے شریعت کا اصول ہے۔ چونکہ گھر میں عورتیں ہوتی ہیں، سیدھے اندر کسی کے گھروں میں گھسا نہیں جاتا ہے، خاص کر پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سلام کے ذریعے سے یہ تربیت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد روزانہ 10 منٹ قرآن مجید کی تلاوت، اس سے انشاءاللہ بچہ زندگی بھر قرآن مجید کی تلاوت کا عادی ہو جائے گا۔ اس کے بعد روزانہ 5 منٹ دعا کا اہتمام، یہ خاص چیزیں چن کر ڈالی گئی ہیں۔ جب بچہ دعا کا عادی بن جائے گا، ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان ہو کہ بوڑھا ہو، بوڑھے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ چند منٹ تو دعا کے لیے بیٹھتے ہیں، لیکن نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کسی کو دعا کی عادت ہی نہیں ہے۔ امام صاحب دعا کرتے ہیں نماز کے بعد، اسی میں آمین کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تمہارے اندر کی جو مرادیں ہیں اور تمہاری جو ضروریات ہیں وہ کب اللہ کے پاس مانگی جائے گی؟ یہ جو بچے بڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ اس کے عادی رہیں گے، اور ان کے جب بچے ہو جائیں گے تو وہ جو ہے ترتیب وار تربیت چلے گی، اور انشاءاللہ پوری نسل میں یہ چیز چلے گی۔ اس نیت کے ساتھ اس چارٹ کو بنایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا ہے، جمعے کے دن 100 مرتبہ درود پڑھنا ہے، رات 10 بجے سے پہلے سونا ہے۔ یہ بھی بہت اہم چیز ہے، رات میں 10 بجے سے پہلے سونا ہے۔ بہت گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے رات میں ہنگامہ ہوتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، گپ شپ ہوتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں بات کرنے سے اللہ کے رسول نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ رات میں جو نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السحر، رات میں جو ہے باتیں کرنا اور رات میں جاگنا ہے بہت بری عادت ہے۔ جتنے بھی ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے لے کر اب تک جو ہے جو کامیاب لوگ ہم کو نظر آتے ہیں وہ رات کو جلدی سونے والے اور صبح جلدی اٹھنے والے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے رات میں جلدی سونے کی۔ اس کے بعد سوتے وقت باوضو سونا، کوئی بھی شخص باوضو سوئے گا تو انشاءاللہ اس کی بھی بہت بڑی احادیث میں فضیلت آئی ہے۔ اس کے بعد آخر میں ایک چیز دی ہے کہ موبائل کا استعمال، اس زمانے میں موبائل کا استعمال چھوڑنا یہ بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی بہت مشکل کام ہے، لیکن 2-3 بچوں کا میں آپ کو ایسے تعارف کروں گا انشاءاللہ آپ بھی دنگ رہ جائیں گے کہ انہوں نے اس چارٹ پر کیسے عمل کیا ہے اور کتنا ان کے لیے عمل کرنا مشکل تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے بچوں کے لیے اس چارٹ میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے کہ وہ نمازیں جو ہے ادا کے بجائے جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، اور آخر میں ہر نماز میں ٹوپی کا اہتمام۔ ہم بچوں کو دیکھتے ہیں کہ جو اسکول میں پڑھنے والے جو بچے ہوتے ہیں اور ٹوپی جو ہے ٹوپی سے تھوڑا دور رہتے ہیں، اس لیے ہم نے ٹوپی کا اہتمام جب ہم نے ان کو داخل کر دیا تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہمیں نظر آیا، اور اس چارٹ کے ذریعے سے ہم بہت زیادہ کامیاب بھی ہیں۔ اب جو ہے میں ان بچوں کا نام گنواتا ہوں اور بعض بچے یا بچیوں کا نام چھوڑ کر صرف میں ان کا کام بتاؤں گا کہ چارٹ میں انہوں نے کس طرح کام کیا، چونکہ اس میں تھوڑی حکمت ہے، تھوڑی سی حکمت کی بات ہے، اس لیے میں ان کا نام لیے بغیر ان کا کام بتاؤں گا۔ دیکھیے یہ جو ہے جو انعامات دیے جا رہے ہیں، سب سے پہلے میں بتا دوں کہ ہمارے ایک مخلص جو ہے ساتھی ہیں جناب صدیق اللہ صاحب گنگاولی، یہ انعام جو ہے ان کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی ہر مہینے اس طرح ہمارے بچوں کو انعام دے کر ان کی ہمت افزائی اور اپنی آخرت کی فکر کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے مولانا انس صاحب یہاں پر آ جائیں تھوڑا۔ دیکھیے یہاں پر سب سے پہلے جو نام ہے ہمارے بچے کا، اس سے پہلے بھی یہ انعام حاصل کر چکا ہے، محمد عاقب ابن انصار جکا۔ آگے آ جائیں طالب علم۔ شبینہ مکتب کی پابندی کی وجہ سے اور چارٹ کی وجہ سے آج ان کی فجر کی سنت بھی نہیں چھوٹ رہی ہے، جماعت تو چھوڑو، فجر کے پہلے کی جو سنت ہے وہ بھی نہیں چھوٹ رہی ہے، اور جتنی چارٹ کی چیزیں ہیں ایک بھی اس میں غلطی نہیں ہے۔ اور روزانہ ان کی امی ٹک کرتی تھی، بچے کو اختیار نہیں ہے ٹک کرنے کا، ان کی امی امانت داری کے ساتھ ٹک کی ہے، اور اس کے اوپر ہم بھی نگرانی رکھتے تھے کہ بچے کا جو ٹک کیا جا رہا ہے وہ صحیح ٹک کر رہے ہیں یا نہیں، اس پر ہماری بھی نگرانی تھی۔ اس کے علاوہ پوری نماز پابندی کے ساتھ، موبائل کا استعمال نہیں، اور رات میں جو ہے 10 بجے کے بعد ہی سوتے تھے روزانہ۔ اب جو ہے چارٹ کی پابندی کی وجہ سے رات 10 بجے سے
پہلے بھی سو رہے ہیں. میں سب سے پہلے ان کو انعام دینے کے لیے جناب مولانا عبدالصمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے ہاتھوں سے ان کو انعام. جناب صدیق اللہ صاحب سفر پر ہیں. ان کے لیے دعا کریں بھائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی بھر نماز کا پابند بنائے اور ان کو اپنے والدین کا بھی پابند بنائے اور ان کے ہاتھ سے جو ہے دین کی خدمت لے. اس کے بعد ماشاءاللہ سب نیک بچے ہیں. عارفین ابن امیر فیصل ولکی، ان کے لیے بھی جو ہے نمازیں بہت مشکل تھی، لیکن الحمدللہ اللہ نے ان کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے. تو ہماری مسجد کے اور ایک ذمہ دار جناب حرزہ امین صاحب سے گزارش کریں گے اپنے ہاتھوں سے ان کو انعام دیں. یہ بھی جو ہے چارٹ کی مکمل پابندی کی ہے ماشاءاللہ. چارٹ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ چارٹ جو ہے بڑے لوگوں کے لیے بھی عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہے چارٹ، لیکن یہ بچے ماشاءاللہ اس پر عمل کر رہے ہیں. اب ماشاءاللہ 3 بھائی بہن ہیں. سید مستقیم ابن مصطفیٰ سید، یہ بھی ماشاءاللہ بہت نیک طالب علم ہے، کئی سالوں سے ہمارے پاس آ رہے ہیں ماشاءاللہ. استاد سے بھی اساتذہ سے بھی اپنے لگاؤ ہیں. ان پر جو ہے دوسرے مکاتب والے، تینوں بھائی بہنوں پر دوسرے مکاتب والے بہت زور لگاتے ہیں، لیکن یہ بچے کہیں ہم کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ان کو استقامت بھی دے اور ان کے ہاتھ سے بھی نیک کام لے اور جو ہے دین کا داعی بنائے ان کو بھی. جناب ولکی زبیر صاحب سے گزارش کریں گے کہ اپنے ہاتھوں سے انعام دیں. محمد صلاح ابن محمد تبریز منا. جناب حضرت اقبال صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کو اپنے ہاتھوں سے انعام دیں. یہ بھی ماشاءاللہ شروع سے نماز کے پابند ہیں. ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کی جو پابندی ہے اپنے ابا کے ساتھ کرتے ہیں. ان کے ابا ماشاءاللہ ہمارے مسجد کے خاص خیال رکھنے والے آدمی جناب تبریز صاحب منا ہیں. ہماری مسجد کی جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کا خاص خیال رکھتے ہیں اور جو ہے اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر مسجد میں آتے ہیں. بچہ بچپن سے نماز کا عادی ہے ماشاءاللہ. اس کے بعد سید مستقیم ابن مصطفیٰ سید، سید مجتبہ ابن مصطفیٰ سید، یہ بھی ماشاءاللہ تقریباً 4.5-5 سالوں سے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں. بہت نیک بچے ہیں ماشاءاللہ. جناب قاضی عبدالودود صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے ہاتھوں سے انعام دیں. اس کے بعد جو ہے ابن محمد غوث نیلگیری آگے آ جائیں. یہ بھی ماشاءاللہ چارٹ کے حسن امکان پابندی کیے ہیں. یہ بھی تقریباً 3-4 مہینے میں ہمارے پاس آئے ہوئے، لیکن ماشاءاللہ بہت نیک بچے ہیں، پابندی بھی کرتے ہیں اور نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں. ہم مسجد کے اور ایک ذمہ دار جناب منا تبریز صاحب سے گزارش کریں گے کہ اپنے ہاتھوں سے انعام دیں. جناب منا تبریز صاحب. ابھی 4 بچیوں کے نام ہیں. ان 4 بچیوں میں بھی ایک بچی ایسی ہے، نام لیے بغیر بتاؤں گا، کہ ان کے لیے چارٹ پر عمل کرنا تو دور کی بات، ذرا غور سے سنیں. یہ سب سے اہم بچی ہمارے 10 بچوں میں سب سے اہم یہ آج کی ہماری بچی ہے. اس کا نام نہیں لوں گا، نام نہ لینے کی حکمت ہے وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. یہ بچی جو ہے ابھی نام نہیں لوں گا اس کا، 4 میں سے کسی میں بھی نام آ سکتا ہے اس بچی کا. یہ بچی جو ہے ہمارے مکتب سے بہت دور اور جو ہے ان کے گھر والے بھی بہت دور، نمازوں سے بھی بہت دور تھے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے گھروں میں چارٹ کیسے ٹک کرنا ہے وہ بھی نہیں معلوم تھا، چارٹ کیسے ٹک کیا جاتا ہے وہ بھی نہیں معلوم تھا. چارٹ ایک جگہ ٹک کرنے کا دوسری جگہ ٹک کیا جا رہا تھا. اور جو ہے ان کے گھر کے جو مرد حضرات تھے وہ بھی نمازوں سے دور اور جو ان کی عورتیں بھی تھیں وہ بھی بہت دور تھے. اور ایک بچی کو جو ہے نورانی قاعدہ کا الف با بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن الحمدللہ وہ قرآن مجید کا سیقول ابھی پارہ پڑھ رہی ہے اور بہت نیک بنی ہے اور ان کے گھروں میں جو ہے اس کے ذریعے سے نور پھیل رہا ہے اور برکتیں بھی آ رہی ہیں. میں ان کے لیے بھی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور جو ہے جس طرح وہ ابھی آئی ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ دین کی طرف مائل ہو جائے اور پورا ہمارا علاقہ جو ہے انشاءاللہ دیندار ہو جائے گا. سب مل
کر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. بچے بھی جو ہے دیندار بنیں گے, بڑے بھی دیندار بنیں گے, ہمارے بزرگ بھی دیندار بنیں گے, پورا معاشرہ ہمارا دیندار بنے گا, اور کوئی جو ہے غیر کی جو طاقت ہے ہمیں ہلا نہیں سکے گی. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کرناٹک کے علاقوں میں حجاب پر پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں. کتنی پریشان ہیں بچیاں تو ڈٹی ہوئی ہیں, ان کے پاس جو ہے تھوڑی بہت دینی تعلیم ہوگی, لیکن کئی لاکھ ایسی بچیاں ہیں جو دین بیزار ہیں, جو دین سے بیزار ہیں, اسلام سے بیزار ہیں, مذہب چھوڑ چکی ہیں. یہ 8 لاکھ ایسی تعداد میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا جو رجسٹر ہو چکی ہیں, جن کی شادیاں رجسٹر ہو چکی ہیں, اور جن کی شادیاں رجسٹر نہیں ہوئی ہیں اور جو بھاگ کر چلی گئی ہیں, وہ جو ہے ان کی تعداد کا ہمیں علم نہیں ہے, کسی کو بھی علم نہیں ہے. ہمارے علاقے میں یہ بات پہنچ چکی ہے. ہمارے گاؤں کی بھی بچی ایک, اللہ جو ہے محفوظ رکھے ہمارے علاقے کو, ہمارے گاؤں کی بھی ایک بچی جو ہے کسی غیر مسلم کے ساتھ جو ہے بھاگ چکی ہے. ہمیں علم ہو یا نہ ہو, ہمیں تو علم ہے اس کا, اس لیے جو ہے ہم جو ہے بچیوں کی حفاظت کریں, بچوں کی حفاظت کریں, ان کو دینی تعلیم دیں. جب ان کے اندر دینی تعلیم مضبوط رہے گی, اپنے اسلام پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہیں گے, انشاءاللہ کوئی طاقت ان کو اپنے دین سے ہلا نہیں سکے گی. انشاءاللہ شبیرہ مکاتب کے فائدے یہ ہیں. اس کے بعد میں جو ہے بچیوں کا نام لیتے جاتا ہوں, وہ جو ہے ان کے سرپرست آ کر انعام لے جائیں. افرا بنت عبیداللہ بڑچول, گوڑا ظاہر صاحب سے گزارش کریں گے کہ ان کے سرپرست کو انعام دیں. افرا بنت عبیداللہ بڑچول, یہ ہمارے مؤذن صاحب کی بچی ہے. مؤذن صاحب سے گزارش ہے کہ آ کر انعام لے جائیں. یہ ماشاءاللہ بہت نیک بچی ہے, بہت پیاری بچی ہے. وہ پورے نمازوں کی پابندی, ماشاءاللہ جتنا چارٹ ہے کوئی اس میں کوتاہی نہیں ہے. بہت دیندار گھرانہ ہے ماشاءاللہ. یہ جو ہے سرپرست جس طرح ہوں گے, باپ اور ماں جس طرح ہوں گے, بچے بھی اسی طرح ہوں گے. اس کے بعد ریحہ بنت محمد غوث نیلگری, جناب محمد مبین صاحب سے گزارش کریں گے کہ اپنے ہاتھوں سے ان کے سرپرست کو انعام دے. ریحہ بنت محمد غوث نیلگری کے اگر کوئی سرپرست ہو تو آگے آ جائیں. مصبحہ بنت مصطفیٰ سید, جناب مصطفیٰ سید سے گزارش کریں گے کہ آگے آ جائیں. اچھا ماشاءاللہ مصطفیٰ بھائی مبارکباد کے مستحق ہیں, آگے آ جائیں. مصطفیٰ بھائی آگے آ جائیں اور انعام لے جائیں. یہ مصطفیٰ بھائی انشاءاللہ ایسے آدمی ہیں کہ ان کے تینوں بچوں کو انعام ملا. یہ ہم نے اپنی طرف سے طے نہیں کیا ہے, بلکہ ان کے چارٹ کے حساب سے ہم نے یہاں پر انعام دیا ہے. قاضی صاحب جو ہے ان کو انعام ماشاءاللہ. حریہ بنت یاسین داباپو, آگے آ جائیں. ان کے جو سرپرست ہیں وہ آگے آ جائیں. ماشاءاللہ بہت نیک بچی ہے. ان کے سرپرست بھی ماشاءاللہ ان کی بہت فکر کرتے ہیں اور کبھی چھٹی وغیرہ نہیں کرتی ہے. ماشاءاللہ بارک اللہ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے بچے اور بچیاں جو ہے چارٹ کی پابندی کر رہے ہیں, وہ بھی جو ہے نہیں کر رہے ہیں, وہ بھی پابند ہو جائیں, ان کو بھی انشاءاللہ انعامات سے نوازا جائے گا. ایک بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. دیکھیے بچے ہمیں سبق دے رہے ہیں, بچیاں ہمیں سبق دے رہی ہیں کہ نماز کی پابندی کیسے کرتے ہیں. اس مہینے جنوری کے مہینے میں بہت زیادہ سردی تھی, فجر کے وقت میں بہت زیادہ ٹھنڈی تھی, لیکن یہ بچے جو ہے تکبیر تحریمہ نہیں چھوڑے, فجر کی پہلی رکعت اور فجر کی جو سنت ہے وہ نہیں چھوڑے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک مرتبہ کیا ہو گیا, سردی کے زمانے میں ایک جو ہے بڑے آدمی سے ہماری ملاقات ہو گئی, جو عمر کے اعتبار سے بڑے مطلب بالغ ہیں. ان سے ملاقات ہو گئی, کیا فجر کی نماز میں نہیں آیا, کیوں نہیں آیا؟ تو پوچھا بہت زیادہ سردی ہے. کیا ہے؟ بہت زیادہ سردی ہے, فجر میں اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے. اور ایک آدمی مل گئے گرمی کے زمانے میں, آپ فجر میں کیوں نہیں آئے؟ فجر میں چھٹی تھی, وہ فجر میں نہیں آئے, فجر میں انہوں نے نماز کی چھٹی کی. تو میں نے ان کو پوچھا کیا فجر میں کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ رات بھر گرمی تھی, فجر کے وقت تھوڑی سی ٹھنڈی مل گئی, اس لیے وہاں پر ہم سو گئے. یہ کیا حالت ہے ہماری؟ یہ گرمی ہے تو بھی فجر میں چھٹی, اور ٹھنڈی ہے تو فجر میں بھی چھٹی. یہ کیا فلسفہ ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ بچے ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ ٹھنڈی ہو کہ گرمی ہو, ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے. مرتے دم تک انشاءاللہ ہم ایک نماز بھی قضا ہونے سے دور کی بات, انشاءاللہ ہم جو ہے جماعت بھی نہیں چھوڑیں گے. اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.
تمام احباب سے گزارش ہے کہ یہاں پر جو نماز پڑھنے والے انہوں نے سنت نہیں پڑھی ہے، سنت پڑھ کے یہاں سے چلے جائیں. جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ